یہ حقوق ایسے حقوق ہیں زندگی بھر ہم یہ حقوق ادا کرتے رہیں، آخری میں ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا کہ سچ تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ پوری خدمت کر کے، پوری اطاعت کر کے، پوری فرما برداری کر کے بھی سعادت مند اولاد کو یہ احساس رہتا ہے کہ میرے ماں باپ کے احسانات مجھ پر اتنے عظیم ہیں کہ حق تو میں نے ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص، ابن عمر رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا، انہوں نے دیکھا ایک شخص ایک بڑھیا کو اپنی پیٹھ پہ اٹھائے ہوئے ہے، اور اس نے آ کے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا، ابن عمر ایک سوال ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا کہ دیکھو یہ جو پیٹھ پہ ہے یہ بڑھیا، یہ میری بوڑھی ماں ہے۔ کہا کہ ابن عمر یقین کیجئے میں نے مناسک عمرہ پورے کے پورے اسی طرح سے ماں کو پیٹھ پہ اٹھائے ادا کیے ہیں، ماں کو پیٹھ پہ اٹھائے خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائے ہیں، ماں کو پیٹھ پہ اٹھائے صفا مروہ کی اتنی بڑی سعی کیے۔ یہ سب کتنے بڑے کام ہیں، آدمی تنہا چلتے چلتے تھک جاتا ہے، یہ فرما بردار اولاد بوڑھی ماں کو پیٹھ پہ اٹھائے ہوئے بیت اللہ کا طواف کیا ہے، بیت اللہ کے 7 چکر لگائے ہیں، صفا مروہ کی سعی کی ہے اور مناسک ادا کیے۔ کہا پوچھنا یہ ہے ابن عمر، میں نے یہ جو اعمال کیے ہیں اپنی بوڑھی ماں کو پیٹھ پہ اٹھا کے، کیا بیٹا ہونے کے حیثیت سے میری ماں کے جو حقوق اور فرائض مجھ پہ عائد ہوتے ہیں، اس مشکل کام کی ادائیگی کے بعد کیا آج میں اپنا فرض ادا کر چکا؟ بیٹا ہونے کے حیثیت سے ماں کا حق کیا آج مجھ سے ادا ہو گیا کیا؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا زندگی کے حقوق کی ادائیگی کی کیا بات کرتے ہو؟ تم نے یہ سب اعمال کر کے تمہاری ولادت اور ڈلیوری کے موقع پر کراتے ہوئے درد سے ایک آہ جو نکالی تھی، اس ایک آہ کا حق بھی ادا نہیں ہوا، اس ایک آہ کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ یہ ماں باپ کا رتبہ ہے، یہ ماں باپ کا درجہ ہے، یہاں حقوق ادا کر کے بھی ماننا پڑتا ہے کہ ہم نے کوتاہی کی ہے، ہم مقصر ہیں اور ہم نے ان کے کما حق ان کے حقوق کی ادائیگی ہم سے نہ ہو سکی ہے۔ اور یہ سلسلہ ماں باپ کے حقوق کا حضرات ایسا نہیں کہ صرف زندگی کی حد تک، ایسا نہیں کہ صرف زندگی کی حد تک، ماں باپ کے حقوق کی جب بات آتی ہے دنیا سے ان کے رخصت ہو جانے کے بعد بھی، دنیا سے ان کے چلے جانے کے بعد بھی ان کے حقوق ہم سے متعلق ہوتے ہیں۔ وہ زندہ ہو یا وہ وفات پا چکے ہو، وہ ہمارے گھر میں ہو یا وہ قبر میں سو رہے ہو، بہر صورت ان کے حقوق ہم پر اولاد ہونے کی حیثیت سے بہت ساری باتوں کا ہم سے تقاضا کر دے۔ ایک صحابی آ کے کہا اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری زندگی میں نے ان کی اطاعت و فرما برداری کر لی ہے، وفات پا چکے ہیں، اب وفات پانے کے بعد بھی ان کے کوئی حقوق مجھ پہ واجب ہیں کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں 5 حقوق، کہا کہ ہاں 5 باتیں، 5 باتوں کی تعلیم آپ نے دی جو ہر اولاد کو چاہیے کہ اب وہ اپنے وفات شدہ ماں باپ کے حوالے سے ان باتوں کا خیال رکھے۔ کہا پہلی چیز ہمیشہ ان کو دعا میں یاد رکھنا، ان کے حق میں دعا کرنا، جب بھی دستے دعا اٹھے اللہ سے مانگنے کے لیے، جہاں ہم اپنے لیے مانگتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے مانگے، ان کی برزخی زندگی کے لیے، ان کی قبر کی زندگی کے لیے، ان کے سفر آخرت کے لیے، ان کے حساب و کتاب کے لیے ہمیشہ آسانی کے لیے دعا کرنا۔ کہا دعا، پھر کہا استغفار والاستغفار لہما، استغفار دعا میں آ گیا، لیکن خاص طور پر جس دعا کی ضرورت ہوتی ہے وہ دعائے مغفرت ہے، اور دعائے مغفرت کوئی بھی کرے وہ فائدہ پہنچائے گی، لیکن سب سے زیادہ جن کی دعائے مغفرت فائدہ پہنچاتی ہے وہ ہے اولاد۔ اولاد جس خلوص سے مغفرت کی دعا کرے گی، اولاد جس طرح سے تڑپ کر دعا کرے گی، اولاد جس درد سے دعا کرے گی دوسرے اس درد سے نہیں کرتے۔ اس لیے ماں باپ کو قبر کی برزخ کی زندگی میں سب سے زیادہ اولاد کا استغفار جو ہے فائدہ پہنچاتا ہے۔ کہا الاستغفار لہما، وفات کے بعد تمہارے ماں باپ کا دوسرا واجب ہونے والا حق کہ ماں باپ کے حق میں استغفار کرو، اور تیسرا کہا کہ انہوں نے زندگی میں یا موت کے وقت تمہیں جو وصیت کر گئے ہیں وہ ان وصیتوں کو پورا کرنا،
ان اس عہد و پیمان کا لحاظ رکھنا اور ان کی وصیتوں کو پورا کرنا. اور کہا چوتھا حق، کہا کہ اکرام و صدیقہما، تمہارے والدین، تمہارے ماں باپ کے جو دوست و احباب ہیں، والدین کے وفات کے بعد اپنے والدین کے دوست و احباب کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کو ہدیہ دینا. دیکھو کہ ماں کی سہیلیاں کون تھیں، ماں کی کن سے بنتی تھی، ماں کے ساتھ کن کا گہرا رشتہ تھا، ان کو چاہنے والی ماں کن کو چاہتی تھی. جاؤ ان سے محبت کرو، ان کو اپناؤ، ان کو ہدیہ دو. اور دیکھو کہ باپ کے دوست کون تھے جن سے مل کر تمہارا باپ خوش ہوتا تھا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور پانچواں حق کہا وصلۃ الرحم الذی لا توصل الا بہما، کہ دونوں طرفین سے، ماں باپ سے جڑنے والی رشتہ داری کا لحاظ رکھنا. ماں سے جڑنے والے رشتہ دار ننیال، اور باپ سے جو رشتہ داری ددیال، ننیالی اور ددیالی رشتوں کا زندگی میں ہمیشہ لحاظ رکھنا. یہ والدین کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کا اعلیٰ ترین مظہر ہے.